پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبہ نستعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ کا نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوا، اور جس سلسلہ میں آپ کے یہاں مدرسہ میں جامعہ میں درس نظامی کی پہلی کلاس کا آغاز ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی نگاہ عنایت کی برکت سے یہاں پر قبلہ استاد الحفاظ قاری محمد سرفراز حامدی صاحب نے جامعہ کا آغاز کیا، مدرسے کا آغاز کیا۔ حفظ کی کلاس کی کامیابی کے بعد آج حضرت صاحب نے درس نظامی کی کلاس کا آغاز کیا، جس کی ابھی بسم اللہ پڑھی گئی۔ یقیناً دین کی طرف آنا، دین کا علم حاصل کرنا، قرآن و سنت کے علوم سے اپنے آپ کو مستفیض کرنا، بہرہ کرنا، یہ انسان کے لیے اور بندہ مسلمان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جو انسان ایسے راستے پر چلے جس پر چلتے ہوئے علم دین تلاش کیا جاتا ہے، قرآن و سنت کے علم پڑھا جاتا ہے، دین کے احکام حاصل کیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ دین، جتنا آپ دین سے تعلق جوڑیں گے، اللہ اتنی ہی زیادہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور دین سے منسلک ہونے والا انسان، مسلمان، کبھی بھی دنیا میں ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ اسے ضرور کامیابی سے امکنار فرماتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے، اہل علاقہ کے لیے بہت ہی قابل فخر اور باعث برکت لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے لیے منتخب کیا۔ اہل علاقہ، مدرسہ کے معامرین، منتظمین، یہ بھی اس لحاظ سے
مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس میں آپ نے محنت سے پڑھنا ہے۔ یقیناً جو آپ ابھی محنت کر لیں گے وہ آپ کی اگلی عمر تک اس کا فائدہ آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ آج آپ کا پہلا سال درس نظامی کا جس کا آغاز ہوا عامہ سال اول، تو یہ بظاہر اگرچہ اس میں نحو اور صرف کے قوانین، قانون، ضابطے پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ عربی گرامر جو پڑھی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے قرآن پاک کے علوم حاصل ہو جائیں، احادیث پاک کے علوم حاصل ہو جائیں، قرآن و سنت کے جو مسائل ہمیں وہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ بنیاد ہے، اور بنیاد جب آپ کی مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ آگے آپ ایک اچھے عالم دین بنیں گے۔ تو اس میں دین پڑھتے ہوئے اور دین پڑھاتے ہوئے انسان کے لیے جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے نیت کا درست ہونا، اور ہمارے ویسے بھی جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر آتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے فرمان اقدس بھی ہے، بخاری شریف میں پہلی حدیث پاک یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت آپ کی ہوگی اللہ ویسے ہی آپ کو اس پر صبر عطا فرمائے گا۔ اس لیے دین میں پڑھتے ہوئے، چاہے آپ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قاعدہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، درس نظمی پڑھ رہے ہیں، تجوید پڑھ رہے ہیں، جب آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو آپ کی نیت میں اخلاص، اللہ کی رضا، صرف یہی مقصد ہو کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ جب یہ نیت درست ہوگی تو انشاءاللہ قدم قدم پہ کامیابی ملے گی، قدم قدم پہ رحمتیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، پڑھنے والوں کو، اور آپ کے تمام استاد کرام جو پڑھانے والے آپ کو، قبلہ حضرت صاحب، اور جو ان کے معاونین مدرسین ہیں، اور اس جامعہ کے معاونین، اہل محلہ، نمازی احباب، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کروڑوں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ اس مشن کو آگے لے کر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا عزیز، یا غفار، یا رب العالمین۔ آج یہاں پر جامعہ میں درس نظامی کی کلاس کا آغاز کیا گیا اور اس کے حوالہ سے تقریب بسم اللہ شریف منعقد ہوئی۔ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس مشن میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے بھی مدرسین پڑھا رہے ہیں یا اللہ سب کے علم عمل میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے بھی طلباء کرام پڑھ رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو حافظ قرآن، عالم و عامل بننے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس جامعہ، اس مدرسہ کے معاونین، اس مسجد کے نمازی احباب، جتنے بھی متعلقین، اہل محلہ، محبت کرنے والے، یا اللہ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس چراغ کو مزید آگے روشنی دینے کی توفیق عطا فرما، اور اس دین کے اس مرکز کو یا اللہ ہمیشہ نظر بد سے اور حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، اور ہمیشہ کامیابی کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے طریقہ کار پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، آپ کی آواز کو، آپ کے پیغام کو، اور آپ کے جو مقصد ہے دین کے حوالے سے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔